السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں وبال عشق بائے سائرہ رمضان ایپیسوڈ 3۔ ٹھنڈ میں آج بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کمبل کی گرمائش میں اسے سکون کی نیند آ رہی تھی اور ابھی تک اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ عدلال سارا کھانا تیار کر چکا تھا۔ اس نے کافی دیر اس کا انتظار کیا، وہ اسے جگانے نہیں آیا۔ اس نے اکیلے ہی کھانا کھایا۔ اس نے آج کام کی تلاش میں باہر نکلنا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ برتن سمیٹ رہا تھا جب وہ بھی وہاں آئی۔ حاذقہ، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ عدلال نے اس کو بغیر دیکھے بغیر اسے مخاطب کیا۔ جی صاحب۔ اس کا گلا خشک ہونے کو تھا۔ نہ جانے وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ تمہارا ان لوگوں سے کیا لینا دینا تھا؟ مطلب ایسا کیا ہوا جو تمہیں سزا کے طور پر وہاں لے گئے؟ عدلال کی بات پر اس نے سر جھکا لیا۔ دیکھو، میں تم سے آج نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ میرا پورا حق ہے میں تمہارے بارے میں جانوں۔ تم مجھے غلط مت سمجھو، لیکن اگر کل کو کوئی مسئلہ ہوا تو میں ہینڈل کر سکوں، اور اگر تم مجھے انجان رکھو گی تو میں تمہاری خاطر کسی سے نہیں لڑ سکوں گا۔ اب وہ سارے برتن سمیٹ چکا تھا۔ صاحب جی، مجھے کسی سیکرٹ ایجنسی نے ان کی حویلی سے کچھ فائلز لانے کو کہا تھا۔ انہوں نے مجھے کافی پیسے دینے کا کہا۔ آپ یہ مت سوچیے گا کہ مجھے پیسوں کی لالچ تھی۔ میری امی کے علاج کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ کاش میں یہ کام ذرا احتیاط سے کرتی تو ان کی نظروں سے بچ جاتی، مگر وہ جو لمبے کوٹ والی میڈم تھی وہ بہت ظالم تھی۔ اس نے مجھے بہت مارا۔ اچانک ہی حاذقہ کو بہت زیادہ رونا آیا۔ عدلال کا دل کیا پہلے وہ خود کو تھپڑ لگائے کہ اس نے کیوں پوچھا اس سے۔ اچھا کوئی بات نہیں حاذقہ، پلیز تم رونا بند کرو۔ رہی بات اس کی تو وہ میڈم نہیں ڈائن ہے۔ جتنے ظلم اس نے تم پر کیے ہو ان سب کا حساب دے گی وہ۔ فی الحال تو وہ اس قابل ہی نہیں رہی کہ کھانا تک خرید کر کھا سکے۔ تم شام میں ریڈی رہنا، میں مولوی کو ساتھ لے کر آؤں گا، اور اب روتی نہ رہنا۔ میں نے کچن میں سامان رکھا ہے تو کچھ اچھا سا بنا کے رکھنا، مگر اس سے پہلے تم کھانا کھا لو۔ حاذقہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ عدلال کوٹ پہن کر گھر سے باہر نکل آیا تو اس نے گیٹ کی کنڈی لگا دی۔ دوسری طرف امی جان کہ آپ مجھ پر یہ ظلم ہونے سے روک نہیں سکتی ہے۔ خدایا میں کیا کروں؟ آج صبح ہی رامین بیگم اسے جگانے آئی تھی کہ وہ تیار ہو سکے، کیونکہ کچھ ہی دیر میں زوار نے وہاں سے نکلنا تھا۔ مہروش اپنی امی کے سامنے نہ جانے کتنی بار ہاتھ جوڑ کر منتیں کر چکی تھی، مگر سب بے سود۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے کب سے روئے جا رہی تھی۔ امی کے مرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مہروش نے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ہے مہروش، ایک راستہ ہے۔ اگر تم 90 کروڑ اشبابائی کو دے سکتی ہو تو دے دو اور ہو جاؤ آزاد۔ مگر تم جانتی ہو مہروش، ہم تو ان کو 1 لاکھ بھی نہیں دے سکتے۔ 90 کروڑ کہاں سے لا کر دیں گے؟ دیکھو میری بچی، یہ نصیب کا کھیل ہے۔ جو حسن تمہاری کمزوری بنا ہے تم اسی کو اپنی ڈھال بنانا۔ وہ آدمی جو بھی ہے تم اس کی ہر بات ماننا، اتنی کہ وہ تم سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے، اور اگر ایک بار اسے تم سے محبت ہو گئی تو وہ تمہاری ہر بات مانے گا۔ اس کو ہتھیار بنا کر تم اپنا ہر خواب پورا کر سکتی ہو۔ رامین بیگم اس کا ہاتھ تھامے بہت نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ امی، آپ نے سنا نہیں، وہ دہشت گرد ہے، ایک ظالم ترین درندہ۔ اس کے پاس تو کوئی دل نہیں ہوگا، میں کیسے اس سے محبت کر سکوں گی؟ مہروش کو ایک دن سے لگنے لگا کہ کمرے کی چھت اس پر گر چکی ہے۔ وہ تو ظلم کے خلاف لڑنے کا سوچتی تھی، مگر یہاں تو وہ کسی درندے کی غلام بن کر جانے والی تھی۔ وہ واقعی ایک درندہ تھا۔ احساس نام کی کوئی چیز اس میں نہیں پائی جاتی تھی۔ رامین بیگم اسے کپڑے تھماتی باہر آ گئی۔ وہ بالکل تیار کھڑی تھی۔ اشبابائی سے اس کا ہاتھ تھامے اسے لے آئی۔ ایک ہاتھ سے اس نے رقم کو وصول کیا اور دوسرے ہاتھ سے مہروش کا ہاتھ زوار کے ہاتھ میں دے دیا، جسے اگلے ہی پل زوار نے چھوڑ دیا۔ پھر وہ لوگ گاڑی روانہ ہوتے تک اسے دیکھتے رہے، زوار اور حارب آگے، جبکہ مہروش پچھلی سیٹ پر بیٹھی بس آنسو بہانے کا کام کر رہی تھی۔ رامین بیگم کی ایک غلطی کی وجہ سے آج ان دونوں ماں بیٹیوں کو پورے معاشرے میں ذلیل ہونا پڑ رہا تھا۔ یہ تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ زوار نے حارب کو مخاطب کیا۔ کیا مطلب؟ حویلی جا رہے ہیں نا ہم، حارب نے نارملی لہجے میں جواب دیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ بیوی لایا ہوں کیا جو اسے لے کر حویلی پہنچ جاؤ؟ شرافت سے گاڑی پیچھے لو اور اس پرانے گھر کی طرف لے چلو۔ زوار کے کہنے پر حارب نے پرانے کھنڈر جیسے گھر کی طرف گاڑی موڑ لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ سنو لڑکی، تم اس گھر میں رہو گی، نکلو گاڑی سے باہر، اور اس گھر میں کسی ایرے گہرے کو گھسانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کھال ادھیڑ دوں گا تمہاری۔ زوار کے لہجے میں اس قدر دہشت تھی کہ مہروش کو لگا وہ واقعی اس کی کھال ادھیڑ دے گا۔ وہ فٹافٹ گیٹ کھول کر باہر نکل گئی۔
گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے زوار نے چابی اس کی طرف اچھالی تھی جو سیدھا اس کے منہ پر جا کر لگی تھی۔ اس نے جھک کر نیچے سے وہ چابی اٹھائی۔ وہ اب وہاں سے جا چکے تھے جبکہ مہروش دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی۔ حویلی تک پہنچنے کے لیے ان کو 20 منٹ کا سفر اور طے کرنا تھا۔ زوار لاپرواہ سا سڑک کے کنارے اونچے قداور درخت دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ حارث بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے یک دم اپنی نظریں سامنے رکھی۔ پوچھو کیا؟ حارث کو حیرت ہوئی۔ وہی جو تم پوچھنا چاہتے ہو، مختصر جواب دیتے اس نے نظر واپسی اس جانب موڑ لی۔ زوار اب تم اس لڑکی کا کیا کرو گے؟ حارث نے جیسے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا عورت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ کسی کا بھی دماغ خراب کر سکتی ہے؟ کیا مطلب؟ حارث کو اس کے جواب کی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ اب ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی موضوع نہیں ہے بات کرنے کے لیے۔ زوار میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آخر تم اس کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے نا؟ اب تم چاہتے ہو کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس کا گھونگھٹ اٹھاؤں اور اس کے پاؤں چوموں اور ایک حرام ترین رشتہ قائم کر لوں؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ حارث مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لڑکی سے تو ہرگز نہیں۔ میری بلا سے بھاڑ میں جائے، اور اگر تم نے اس کا ذکر کیا تو اپنی حالت کے ذمہ دار خود ہوگے۔ اگر اس لڑکی کے علاوہ تم کوئی بات نہیں کر سکتے تو تمہارے حلق سے بواز نہ نکلے۔ اس کے بعد حارث نے اپنا سارا دھیان صرف ڈرائیونگ پر رکھا۔ اسے مہروش پر بہت ترس آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیوں سارا راستہ روتی آئی ہے۔ طوائف کے نام پر وہ معصوم سی جان تھی۔ حارث کی نظر میں اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا تھا، جو کہ تھا بھی صحیح۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ زوار سے کہتا کہ یا اس سے نکاح کر لے یا پھر اسے آزاد چھوڑ دے، مگر وہ موت کو بلاوا نہیں دینا چاہتا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان سے دھند نیچے گر رہی تھی، جس کی وجہ سے ابھی سے رات کا منظر چھانے لگا تھا۔ وہ دونوں چولہے کے گرد بیٹھے تھے، سردی کو کم کرنے کے لیے۔ وہ آگ کی گرمائش میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ان کا بہت سادگی سے نکاح ہو چکا تھا۔ حاذقہ تب سے لے کر اب تک بالکل بمشکل سے سانس ہی نکال سکی تھی۔ اس نے ایک نظر بھی عدلال کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، اور جب اسے محسوس ہوتا کہ عدلال اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا ہے تو وہ سر سے چادر کا پلو آگے کرتی، کبھی کندھے کے گرد لپیٹتی تو کبھی سر پر اچھی طرح لپیٹتی تھی۔ وہ یہ عمل کوئی 1000 مرتبہ دہرا چکی تھی۔ حاذقہ، عدلال نے بے اختیار اسے پکارا۔ جی صاحب۔ اس نے بمشکل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر واپس نظر جھکا لی۔ کیا اب بھی میں تمہارے لیے کوئی غیر ہوں؟ حاذقہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا ہوں میں؟ شوہر صاحب جی۔ حاذقہ کے جواب پر وہ دل کھول کر ہنسا۔ اس نے حیرت سے عدلال کے چہرے پر دیکھا۔ عدلال شاید آج پہلی بار ہنسا تھا۔ عدلال کے چہرے پر دیکھتے ہی وہ بھی مسکرائی۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر اس کو اور زیادہ خوشی ہوئی۔ صرف شوہر ہوں تمہارا صاحب، نہیں آئی سمجھ؟ حاذقہ نے گردن کو جھنجھلاتے اسوات میں اشارہ کیا۔ عدلال اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ حاذقہ ابھی تک بھی اس لکڑی سے بنی چوکی پر بیٹھی تھی۔ عدلال نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ حاذقہ نے گردن اونچی کر کے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کو۔ تھام لو میرا ہاتھ، یقین رکھو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حاذقہ نے اپنا نرم و ملائم ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی پر رکھ دیا۔ عدلال نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھ کو دبایا۔ تم اپنے سارے حسن کو چادر میں قید کر کے رکھتی ہو، سچ پوچھو تو بہت اچھی لگتی ہو، مگر میں تمہارا محرم ہوں، میرے سامنے مت گھبرایا کرو۔ شوہر اپنی بیوی کا محافظ ہوتا ہے، میں بھی رہوں گا۔ آپ مجبور تو نہیں ہے نا؟ حاذقہ نے صبح سے ابھی آواز نکالی تھی۔ ہوں، بہت مجبور ہوں، بس تمہارے سامنے دنیا کے لیے میں آج بھی وہی ہوں جیسا کل تھا، مغرور، سنجیدہ اور جذبات سے عاری۔ کسی زبان میں بھی وہ لفظ ہی نہیں کہ جن میں تم ہو کیا تمہیں بتا سکوں۔ میں اگر کہوں تم سا ہنسی کائنات میں کہیں ہے نہیں۔ سراج خان کو اس کی فائلز تھمانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ کھانے سے وہ پہلے ہی انکار کر کے آیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے ہیٹر آن کیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے ایک بازو سر کے نیچے ٹکائے اور دوسرا ہاتھ پیٹ پر رکھے۔ ہیٹر کی گرمائش کی وجہ سے اسے جلد ہی پرسکون نیند آ گئی۔ وہ کافی دیر سے اس گھر میں ٹہل رہی تھی۔ وہ گھر چھوٹا تو نہیں تھا، وہ 4 کمروں کے ساتھ ایک کھلے صحن پر مشتمل تھا۔ اسے شروع میں لگا کہ وہ آرام سے یہاں رہ سکتی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس نے باری باری تمام کمروں کو چیک کیا۔ دیوار میں لکڑیوں سے بنی الماریوں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے ہونٹ نیلے سرخ اور جسم پتھر کا ہوتا جا رہا تھا۔ نہ تو اسے سونے کے لیے کوئی جگہ مل رہی تھی اور نہ بیٹھنے کو۔
فرش پر بے تحاشا دھول کی وجہ سے اسے کھانسی شروع ہو گئی۔ وہ پانی کی تلاش میں کچن میں آئی۔ اس نے ایک ایک کر کے نل کھولی، مگر ان کو جیسے زنگ لگ چکا تھا۔ جتنا پانی اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا، اگر اس کا ایک حصہ بھی اسے پینے کے لیے مل جاتا تو اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ اتنی دیر میں اسے اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ خان بابا کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ اسے خرید کر لایا تھا، پھر وہ کیوں اس کے پاس نہیں آیا تھا؟ اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹک دیا۔ کیا اس کے لیے یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ وہاں نہیں تھا؟ نڈھال سی حالت میں وہ کچن سے باہر آ گئی۔ وہ صحن میں آئی جس کے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ پھر اسے پیلی تنکوں والی کچھ گھاس نظر آئی۔ وہ اس سوکھے گھاس کو اٹھا کر ایک کمرے میں لائی اور زمین پر تہہ لگا دی۔ اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ خود غرض کوئی چیز ہے تو وہ انسان کا پیٹ ہے۔ وہ خوشی، غم یا جیسی مرضی تکلیف میں ہو، اس کے پیٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسے جب خوراک کی طلب ہو تو مطلب اسے چاہیے۔ یہی حال مہروش کا تھا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی جان نکلتی جا رہی تھی، اوپر سے اتنی ٹھنڈ، اور اس کے پاس اوڑھنے تک کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنی زندگی کا سب سے مشکل ترین لمحہ وہ تھا جو وہ خشک گھاس پر لیٹے گزار رہی تھی۔ اس نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کی۔ ایک دھندلا سا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ وہ ایک خوبصورت سا فراق پہنے گھوم رہی تھی جب اسے اپنی امی کی آواز سنائی دی، "مہروش، ادھر آؤ میرا بچہ۔" رامین بیگم نے دونوں بازو پھیلائے اور 4 سال کی معصوم سی بچی ان کے سینے سے آ لگی۔ رامین بیگم نے اس کے دونوں گال باری باری چومے۔ "مما، کیا آپ کہیں جا رہی ہے؟" "ہاں بیٹا، میں آ جاؤں گی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔" "مما، کیا آپ ڈانس کرنے جا رہی ہیں؟" مہروش نے مسکراتے ہوئے معصومیت سے پوچھا تھا۔ رامین بیگم نے اس سے نظریں چرائی تھی۔ "مجھے دیر ہو رہی ہے مہروش، چلو اب جا کر سو جاؤ۔" مہروش چپ چاپ کمرے میں آ گئی۔ دونوں پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکائے وہ مست بیٹھی تھی۔ وہ شروع سے ہی بہت ڈرنے والی لڑکی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ "آہ مما، مما!" وہ زور زور سے چلانے لگی۔ بیڈ سے وہ نیچے اتری۔ اس نے اب رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس کمرے میں موجود ہر فرنیچر سے ٹکرے کھا چکی تھی۔ اس کی ہمت نے جواب دے دیا تو آنکھوں نے بند ہونا شروع کر دیا۔ "مہروش، مہروش، اٹھو بیٹا۔" رامین بیگم اس کے پاس بیٹھی اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے سے اندھیرے کا منظر غائب ہوا۔ وہ اٹھ کر رامین بیگم سے لپٹ گئی۔ "مما، مما، اندھیرا! مما، بہت اندھیرا تھا، میں ڈر گئی تھی مما، میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ مما، اب میں کبھی بھی اکیلے نہیں رہوں گی۔" وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالے رو رہی تھی۔ "میری بچی، اندھیرے سے کیوں ڈرتی ہو؟ اندھیرے کے بعد روشنی کا پیدا ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ ڈرنا تو روشنی سے چاہیے، جو ہمیں اس قدر بزدل بنا دیتی ہے کہ ہم آنے والے اندھیرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مگر مہروش، ایک بات یاد رکھنا، اندھیرا انسان کی ہمت بڑھاتا ہے۔ انسان کو اپنے رب پر یقین ہونا چاہیے۔ وہ اندھیرے کے بعد اجالا پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور اب تم رونا بند کرو۔ اچھی بچیاں صرف اپنے رب کے سامنے روتی ہے، اس کے بندوں کے سامنے نہیں۔ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہونے لگا۔ وہ بھی تو آج اندھیرے میں تھی۔ وہ روشنی کی امید کیسے ختم کر سکتی تھی؟ خیالات کی دنیا اسے کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔ اسے ایک دم محسوس ہوا جیسے اس کے جسم پر کچھ رینگ رہا ہے۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ وہاں سے اٹھی اور نہ جانے کتنی مشکل سے بھاگ کر صحن میں آئی۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اسے ایسے لگا وہ مزید برداشت نہیں کر سکے گی، اور پھر وہی ہوا۔ وہ زمین پر دھڑام سے گری اور پھر اٹھ نہ سکی۔ ہر صبح ہر کسی کے لیے خوشگوار نہیں ہوتی، کسی کے لیے غم لاتی ہے تو کسی کے لیے خوشیاں۔ عدلال کی فرمائش پر اس نے آج آتشی گلابی رنگ کا فراک پہن رکھا تھا اور ساتھ ہی چوڑی دار پیجامہ تھا اور دوپٹہ شفون کا تھا۔ عدلال وہ ڈریس خود اپنی پسند کا ہی لایا تھا۔ عدلال نے اسے کہا تھا کہ وہ اس ڈریس کے ساتھ اس کا میچنگ دوپٹہ پہنے، کیونکہ گھر میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہوتا جس سے اعتراض کیا جا سکے۔ "بات سنیے۔" وہ تیار سی سج دھج کے اس کے سامنے آئی۔ "جی سنائیے۔" عدلال نے منہ سے کمبل ہٹا کر کہا تھا۔ وہ شرما سی گئی۔ "ناشتے میں کیا بناؤں آپ کے لیے؟ کیا تمہیں بھوک لگ گئی ہے؟" "نہیں، پر آپ کو تو لگی ہوگی نا۔" "نہیں، مجھے نہیں لگی۔ تم سارا سامان پیک کرو، ہم آج یہاں سے چلے جائیں گے۔" "کہاں؟" ہاضقہ کو شدید جھٹکا لگا۔ عدلال نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب بٹھایا۔ "ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں بہتر زندگی نہیں دے سکتا۔ یہاں تو میں بس اپنی مرضی سے رہ رہا تھا، مگر میں نہیں چاہتا کہ تم اس گھر میں گزارے لائق زندگی گزارو۔ اب وقت آ گیا ہے میں تمہیں اپنے گھر میں لے جاؤں، جہاں کی دہلیز تمہارا انتظار کر رہی ہے۔
चलो शाबाश, अब जाओ और रेडी कर लो सामान। उसके हाथ पर नरमी से बोसा देते वो वापस लेट गया। वो शर्माती और मुस्कुराती अपने काम में लग चुकी थी। हारिब को तो पूरी रात महरुश की फिक्र लगी रही थी। वो जानता था वो घर रहने के लायक हरगिज़ नहीं था। वो कैसे रही होगी। वो सुबह सुबह ही ज़बर को बताए बगैर महरुश से मिलने गया था, मगर उसे ज़मीन पर पड़ा देकर उसके हवास जाते रहे। वो उसे फ़ौरन ही हस्पताल लाया। वो अस्पताल के कॉरिडोर में टहल रहा था। मोबाइल की रिंगटोन बजने पर उसने फ़ोन कान से लगाया। हारिब, क्या तुम अंधे हो गए हो? कितनी बार तुम्हें कॉल कर चुका हूँ मैं कॉल कर चुका हूँ मैं। क्या मसला है तुम्हारे साथ? ज़वार की गरजदार आवाज़ पर हारिब को समझ ही ना आया कि वो क्या झूठ बोले। ज़वार, मैं बस आ रहा हूँ, बताओ कहाँ? तुम्हारे घर पर हूँ मैं, जल्दी आओ, कहकर ज़वार ने टक से फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद महरुश रूम से बाहर निकली। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। उससे पहले कि वो गिरती, हारिब उसे बाजू से पकड़कर थाम चुका था और फिर वैसे ही उसे गाड़ी में ले आया। गाड़ी में आते ही हारिब ने उसे जूस का ग्लास पकड़ाया जो वो उसी के लिए बनवा कर लाया था। महरुश ने उसके हाथ से जूस का ग्लास ले लिया। देखो प्लीज़ रोना मत, मुझे लड़कियों को चुप करवाने का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। वैसे महरुश, मेरा नाम हारिब है, तुम प्यार से मुझे लाला बुला सकती हो। महरुश ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। लाला, उसने ज़ेरे लब कहा और हंसने लगी। हाँ महरुश, मेरी ख्वाहिश है कि कोई मुझे लाला बुलाए और फिर मैं उसकी बहनों वाले सारे लाड उठाऊँ। मगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं। नहीं लाला, ऐसा तो नहीं कहा मैंने, महरुश ने कहा और फिर रुख बाहर की जानिब मोड़ लिया। हारिब उसे देखकर मुस्कुराया। उसे महरुश बहुत अच्छी लगी थी, मगर वो फ़िलहाल उस पर तरस खाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। कहाँ थे तुम? और ज़वार को वही चुप लग गई जब उसने हारिब के बगल में चलती हुई महरुश को देखा। उसने गुस्से से मुट्ठियाँ भींच ली। वो ज़वार, मैं और महरुश को अस्पताल ले गया था, तुमने ऐसे इसको घर में छोड़ दिया था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेचारी को कुछ हो जाता तो। मगर तुम फिक्र ना करो, ये अब। ज़वार ने आगे बढ़कर उसकी कमीज़ का गिरेबान पकड़ लिया। क्या होता, मर जाती, बस मरने देते तुम। क्या ज़रूरत थी तुम्हें उससे हमदर्दी दिखाने की? हमारी बला से जिए मरे भाड़ में जाए। हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है और ये बात मैं तुम्हें बार बार नहीं बताऊंगा। फिर उसने झटके से उसका गिरेबान छोड़ा। ज़वार, अगर तुम्हें वाकई कोई लेना देना नहीं है तो तुम इसे छोड़ दो, आज़ाद कर दो। ठीक है, चली जाए, मुझे मेरे 90 करोड़ दे और चली जाए यहाँ से। ज़वार ने महरुश को घूर कर देखते हुए कहा। मैं दे दूंगी, आप मुझे यहाँ से जाने दें, मैं जल्द आपकी रकम आपको लौटा दूंगी। महरुश ने भरपूर हिम्मत जमा करते हुए कहा था। कहाँ से दोगी? सड़कों पर सारी उम्र मुजरा भी करोगी तब भी इतनी रकम नहीं कमा सकोगी। तुम्हें खरीद कर लाया हूँ मैं, जब कभी कत्ल करने को कुछ नहीं मिलेगा तो तुम्हारे पास ही आऊँगा मैं। और हारिब, तुम इससे ध्यान हटा लो, अगर अदलाल वाली गलती तुमने दोहराई तो जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। पता नहीं वो वहाँ किस काम के लिए आया था और किस मसले में उलझ कर रह गया था। वो उसका हाथ मजबूती से थाम कर हारिब के घर से बाहर ले आया था। उसे जिस दहलीज पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था, वो दहलीज भी उससे छीन ली गई थी। आगे अब क्या होना था वो नहीं जानती थी। वो अभी तक अंधेरे में ही थी। क्या किस्मत उससे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही दर बदर भटकाती रहेगी? अब तक इस मामले में उलझा हुआ हूँ मैं। लाई है ज़िंदगी मुझे क्यों इस जहाँ तक। हवा के रहम करम पर हूँ बेठिकाना सा, जैसे शजर से टूटा एक जर्द पत्ता उड़ा हो वीरा तक। दो मासूम लड़कियों की ज़िंदगी एकदम ही बदल कर रह गई थी। एक ने दूसरी दहलीज पर कदम रखा तो उसकी सोई किस्मत जाग चुकी थी। वो खुश थी, बहुत खुश, और ये सब अदलाल की वजह से था। अगर वो उसे ना अपनाता तो उसका क्या होता, वो सोचना भी नहीं चाहती थी। और दूसरी तरफ महरुश थी, जो एक दहलीज छोड़ कर आई तो ज़िंदगी का हर पहलू बदल गया था। खुश तो वो पहले भी नहीं थी, मगर वो तकलीफ़ में तो नहीं होती थी। आओ बाहर। वो गाड़ी का गेट खोले उसे बाहर आने का कह रहा था। कमज़ोरी के बास उससे हिला तक नहीं जा रहा था। ज़वार ने उसका बाजू पकड़कर उसे झटके से बाहर खींचा। वो ज़मीन बोस होकर गिरी। पथरीली ज़मीन पर उसका माथा लगा था जो सुर्ख हो चुका था और दर्द की ठेसें उसके दिमाग को चीर रही थी। ज़वार ने ठा की आवाज़ से गाड़ी का गेट बंद कर दिया। वो अभी ज़मीन से उठी भी नहीं थी कि ज़वार ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। वो दर्द से कर्रा उठी। उसे लगा सारी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी। आंसू तो जैसे कभी थमे ही नहीं थे, तो वो अब भी बह रहे थे। मगर साथ चलने वाला दिल तो रखता ही नहीं था। पत्थरों के घरों में रहते रहते उसका दिल भी पत्थर का हो चुका था। यही रहोगी तुम, कहीं नहीं भेजूंगा तुम्हें। मैं इसी जगह की कुछ बेहतरी करवा दूंगा, सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी मासूम शक्ल बनाकर मेरे दोस्त का जीना हराम मत करो। और अगर इस घर की दहलीज को पार किया तो चलने लायक तक नहीं छोड़ूंगा।
लायक तक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। इतना कहकर वो मुड़ गया। वो चौखट से अभी कुछ फासले पर था जब उसे उदास से पुकार सुनाई दी, खान बाबा। वो बहुत नर्म सी पुकार थी, उसमें इल्तिजा थी कि वो मुड़कर उसकी तरफ देखे। उसे उम्मीद तो नहीं थी, मगर ये मौजज़ा ही हुआ था। जवार ने मुड़कर उसे देखा। उसका दिल किया वो जाकर उसका मुंह नोच ले, जिसने उसे पीछे से आवाज़ देकर मुखातिब किया था। उसके माथे की शिकनें उभरी। वो आईब्रो उचकाए उसने 2 आईब्रो उचकाए उसने जैसे क्या पूछा था। मुझे भूख लगी है, उसने नज़रें ऊपर किए कहा और वापस गर्दन झुका ली। आओ आकर मुझे खा लो। सवार ने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूर कर कहा, जैसे उसे महरुश की बात जहर लगी हो। वापस रुख मोड़े वो मुड़ गया। महरुश ने नीले आसमान की तरफ देखा और फिर न जाने वो कितनी अजियत के बाद भी मुस्कुरा दी। वो हवेली में इंटर हुआ तो सिराज खान राहदारी में ही उसका इंतज़ार कर रहा था। जवार को देखते ही वो उनके पास आए और बहुत खुशी से उनके गले लग गए। जुदा होते आदतन उसके कंधे पर थपकी दी। खुदा खैर करे, आज इस खुशी की वजह पूछ सकता हूँ? वो उसका हाथ थामे बहुत खुशी से लाउंज में ले आए। ये देखो जवार, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं सुबह से 1000 बार इसे देख चुका हूँ, मगर आंखें यकीन ही नहीं कर पा रही। दरमियान में पड़ी एक बड़ी साइज़ की शीशे की टेबल पर बहुत से फाइल्स बिखरी पड़ी थी, साथ एक लैपटॉप भी पड़ा था। सिराज एक फ़ाइल उठाए जवार को कुछ दिखा रहा था। यकीन कर ले बाबा जान, जवार नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानता है। अब बताएं यहाँ काम कब शुरू करना है? जवार ने दूसरी फ़ाइल उठाई और उसका मुआयना करने लगा। बस 2 दिन तक मिस्टर चेम्बरलिन यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। कहने के साथ ही सिराज खान ने लैपटॉप ओपन करके जवार की तरफ लैपटॉप का रुख किया। मेरा नहीं ख्याल बाबा जान कि मेरे होते हुए आपको इन सब की ज़रूरत है। लैपटॉप से नज़र हटाए बगैर ही उसने सिराज खान को मुखातिब किया। जानता हूँ तुम्हें इन सब की ज़रूरत नहीं है, मगर बाकी नौजवान इसके बगैर वो नहीं कर सकते जो तुम करते हो। सिराज खान ने कहा तो उसने हाँ में गर्दन हिला दी। जवार वहाँ से उठकर अपने कमरे में आया। कमरे में टहलते हुए उसने फ़ोन पर एक नंबर मिलाया। हाँ ठीक है, बस कुछ रहने लायक बना देना, पानी वगैरह का इंतज़ाम भी कर लेना। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, उसने कहा और साथ ही कॉल बंद कर दी। एक हकीकत हूँ, अगर इजहार हो जाऊँगा मैं, जाने किस किस जुर्म का इकरार हो जाऊँगा मैं। काट लो अब के मुझे भी ख्वाहिशों की फसल पर, ज़िंदगी एक ख्वाब है, बेदार हो जाऊँगा मैं। रफ्ता रफ्ता बाग की सब तितलियाँ खो जाएंगी और एक दिन खुद से भी बेजार हो जाऊँगा मैं। या तो एक दिन तोड़ डालूँगा हिसार आगाही, या किसी किस्से का एक किरदार हो जाऊँगा मैं। अक्स अंदर अक्स आता है, नज़र मुझको कमाल, क्या किसी दिन आईने के पार हो जाऊँगा मैं। सुनो लड़की, हम आखिरी बार बोल रहे हैं, दरवाज़ा खोल दो वरना हम जवार को बुला लेंगे। नहीं नहीं, मुझे दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं, प्लीज़ आप लोग यहाँ से चले जाए। घर के बाहर खड़े 2 आदमियों ने एक दूसरे के मुंह पर देखा। तुम जवार को कॉल करो, वही आकर सीधा करेगा इसे। सही कहा, खान बाबा के होते हुए ये किसी और के हुक्म की पाबंद बनी हुई है। खान बाबा तो उसे जान से मार डालेगा। महरुश जो दरवाजे से कान लगाकर खड़ी थी, खान बाबा का नाम सुनते ही दरवाज़ा खोल दिया। कॉल मिलाता आदमी का हाथ वहीं साकिन हो गया। सॉरी प्लीज़ आप उन्हें मत बुलाएं, उसने अटकते हुए जैसे इल्तिजा की। देखो लड़की, हमें जवार ने ही भेजा है घर में काम करने के लिए। अब तुम रास्ते से हट जाओ और हमें हमारा काम करने दो। पर अभी तो आप लोगों ने कहा कि आप खान बाबा को इत्तला कर देंगे, तो आप जवार का कहना क्यों मान रहे हैं? देखिए, अगर आप जवार के कहने पर आए हैं तो चले जाए, खान बाबा बहुत जालिम है, मार डालेगा आप लोगों को। इससे पहले कि वो कुछ और भी बोलती, उन आदमियों के कह कहे की आवाज़ पर हैरत से उन्हें देखने लगी। बेटा, खान बाबा ही जवार है, उसका नाम है जवार खान। अब तुम साइड पर हो जाओ, हम काम करके चले जाएंगे, इनमें से दूसरे आदमी ने महरुश के सर पर हाथ रखते हुए कहा। तो सुकून का सांस लेते हुए साइड पर उनको काम करता हुआ देखती रही। वो तकरीबन 3 घंटों में ही घर को संवार चुके थे। संवारना क्या था, सिर्फ रहने के ही काबिल बनाना था, मगर महरुश यही पाकर अपने रब का शुक्रगुजार किए जा रही थी। उसके लिए ये भी नाकाबिल यकीन ख्वाब था। वो लोग चले गए तो उसने आकर दरवाजे की कुंडी लगाई, आसमान की जानिब देखा और मुस्कुराई। दीवार पर बैठी कोयल की आवाज़ उसके कानों में गूंजी तो बेइख्तियार हंस पड़ी। वो थोड़ा सा चलकर उस दीवार के करीब आई तो कोयल दीवार से उड़ गई। उसे अपनी हरकत पर ही गुस्सा आया, काश वो उसके करीब न जाती। कोने में पड़ा झाड़ू उठाते वो घर की सफाई में लग गई। वो तकरीबन असर के वक्त ही फारिग हुई। चलो महरुश, अब फ्रेश होकर ज़रा शुक्र कर लेते हैं हम। मुस्कुराते हुए उसने खुद कलामी की
اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا کہ اس کے پاس کوئی کپڑے نہیں، مگر وہ مایوس نہیں ہوئی۔ نل کھول کر اس نے وضو کیا۔ اسی پیلے رنگ کی گھاس کی تہ لگا کر اس نے اس پر ایک شفاف چادر بچھائی اور خوش دلی سے نماز ادا کرنے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی، مگر وہ نماز میں تھی۔ دروازہ بجانے والا شاید کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھا، انتظار تو ہرگز نہ کر سکا۔ ایک ہی ٹانگ مارنے پر وہ دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا، مگر مہروش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ شخص برآمدے میں بچھی چارپائی پر آ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ مہروش نے سلام پھیرنے کے بعد اس جانب دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ بھی اسی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دعا مانگنا تک یاد نہ رہا۔ وہ فٹافٹ کپڑا سمیٹتے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ چلے؟ خان بابا کی آواز پر اس نے گردن اٹھائی۔ کہاں؟ اس نے ڈر سے غیر ارادی طور پر پوچھ لیا۔ نکاح کرنے۔ خان بابا نے غصے سے دانت پیستے کہا تو مہروش حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ سوال پوچھنے کا حق تمہیں نہیں دے رکھا میں نے؟ بازار چلنے کا کہہ رہا ہوں، کچھ کپڑے لے لو، اپنے گندے کپڑوں میں نماز قبول نہیں ہوتی ہوگی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا تو مہروش بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ وہ گاڑی کا گیٹ کھولتے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی۔ تمہارا ڈرائیور تو نہیں ہوں میں؟ مہروش نے ناسمجھی کی عالم میں اسے دیکھا۔ آگے آ کر بیٹھو، ڈرائیور سمجھ لیا ہے جو ملکہ کو شہر گھما کر لاؤں؟ اس کا لہجہ اتنا کاٹدار تھا کہ مہروش کا دل کیا کہ اس سارے کہے دفع ہو جاؤ۔ نہیں چاہیے تمہاری بھیک، کاش وہ کہہ پاتی، مگر وہ سوچ کر رہ گئی۔ پھر وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتے اس نے جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دوسری طرف یہ ان 5 کارخانوں کے کاغذات ہیں۔ یہاں پہلے بھی غیر قانونی سامان تیار ہوتا رہا ہے، مگر اب یہ ہمارے قبضے میں ہے تو یہاں اسلحہ جات بنائے جائیں گے۔ سراج، ہم ایسا کرتے ہیں، ان 5 کو ایک ہی مرکز بناتے ہیں، اس طرح سے آسانی ہوگی۔ یوں الگ الگ ہر جگہ میں ایک وقت میں تو میں نہیں جا سکتا۔ یہ بات بھی صحیح ہے، مگر ایک بار زوار آ جائے تو پوچھ لیتے ہیں، جو وہ کہے گا وہی ہوگا۔ بہرحال تم کھانا کھا کے آرام کر لو۔ چیمبرلین امریکہ سے یہاں 11 بجے پہنچ چکا تھا۔ سراج خان نے اسے وہ 5 کارخانوں کا نقشہ سمجھا دیا تھا جہاں پر اب بارود، بم اور دوسرے اسلحہ جات بنائے جانے تھے۔ چیمبرلین امریکہ کا ایک خفیہ ورکر تھا جو وہاں کی حکومت کے لیے ہر قسم کا ہتھیار تیار کرتا تھا، اور اب اسے یہ کام سراج خان کے لیے کرنا تھا۔ کیا میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہاں کھڑے کھڑے وقت ضائع کرتا رہوں؟ نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ آئیبرو اچکائے اس نے تڑک کر پوچھا۔ مہروش ایک دم ہی چپ ہو گئی۔ وہ اس ٹائم شاپنگ مال میں کھڑے تھے۔ مہروش کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا سلیکٹ کرے۔ اس نے آج تک اپنی مرضی کے کپڑے نہیں لیے تھے۔ زوار کو غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو وہ اسے کپڑے دلوانے آیا تھا اور وہ اس کا وقت ضائع کیے جا رہی تھی۔ ادھر آؤ تم۔ زوار نے ہاتھ کے اشارے سے ایک لیڈی ورکر کو بلایا جو اگلے ہی لمحے اس کے سامنے تھی۔ اس اسٹینڈ پر جتنے بھی ڈریسز کھڑے ہیں سارے پیک کر کے گاڑی میں رکھوا دو۔ نہیں، میں اتنے سارے کیا کروں گی؟ مہروش فوراً ہی بولی تھی۔ اس نے نظر دوڑائی۔ وہ کوئی 50 عدد سوٹ ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ۔ دماغ خراب مت کرو، گھر جا کر دیکھتی رہنا، جو ٹھیک لگے رکھ لینا، باقیوں کو آگ لگا دینا۔ اور تم دیکھ کیا رہی ہو؟ سمیٹو انہیں۔ مہروش کو غصے سے جواب دیتے ہوئے اس نے آخری بات ورکر سے کی تھی۔ وہ جلدی جلدی اسٹینڈ پر لٹکے کپڑے اتارنے لگی۔ گاڑی میں چل کر بیٹھو، فضول میں ہی لے آیا تمہیں۔ زوار کے حکم پر وہ مال سے باہر آ گئی۔ باہر آ کر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اسے کہاں عادت تھی سخت لہجہ سننے کی؟ وہ تو اپنے طوائف خانے کی بھی سب سے لاڈلی لڑکی تھی، اور زوار کا لہجہ کاٹ دار ہی اتنا ہوتا تھا کہ اگر اس معصوم کی جگہ کوئی بہادر لڑکی بھی ہوتی تو رو پڑتی۔ تھوڑی دیر کے بعد زوار بھی مال سے باہر نکل آیا۔ باہر رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ یار دیکھ تو صحیح، بیچاری کب سے رو رہی ہے، پتہ نہیں کس کمبخت کے ساتھ آئی ہے۔ صحیح کہا تو نے، اتنی حسین لڑکی میرے پاس ہو تو میں تو پلکوں سے نہ اترنے دوں، پر میں تو بیڈ سے ہی نہ اترنے دوں۔ سیڑھیوں پر کھڑے 2 لڑکے مہروش کو دیکھ کر آپس میں تبصرے کر رہے تھے۔ وہ اب دونوں کہے لگا کر ہنس رہے تھے، اس بات سے انجان کہ موت ان کے سر پر آ کھڑی ہے۔ زوار نے گردن موڑ کر ان کو دیکھا۔ وہ دونوں ابھی بھی ہنس رہے تھے اور دونوں ہی مہروش کو دیکھ رہے تھے جو اب اپنے دوپٹے سے گالوں کو رگڑ رگڑ کر آنسو صاف کر رہی تھی۔ زوار نے ہاتھ میں پکڑا تھیلا وہیں رکھا اور سیڑھیوں کے 2 اسٹیپ چڑھ کر ان لڑکوں کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ارے کون جاہل ہے بے؟ زوار نے ایک لڑکے کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے کو اتنی زور سے ٹانگ ماری کہ وہ اوندھے منہ گرتا آیا۔ بالوں سے پکڑ کر زوار نے اسے بھی اسی طرح نیچے پٹکا۔ ان دونوں کے ہاتھ میں ہی کانچ کی ایک بوتل تھی جس میں کوئی ڈرنک تھی۔ زوار نے دونوں کے ہاتھ سے ہی وہ بوتلیں لی اور دونوں کے سر پر دے ماری۔
ان کے سر سے جیت جیسے خون کے چشمے پھوٹ پڑے۔ وہ در سے بلبلانے لگے مگر آگے بھی زوار تھا، اس کا غصہ بھی کہاں اترا تھا۔ زوار نے ان دونوں بوتلوں کے ٹوٹے ہوئے ابتدائی سرے کو ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑتے ہوئے دونوں لڑکوں کی گردن میں دبوچ دیا۔ واپس نیچے اتر کر اس نے سیڑھیوں پر رکھا اپنا تھیلا اٹھایا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ وہ دونوں تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ سردیوں کی شام تھی، اکا دکا لوگ موجود تھے، اوپر سے اندھیرا، تو ابھی تک کسی نے بھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ہاتھ مہروش کی طرف بڑھایا، وہ آنکھیں بند کیے پیچھے سیٹ سے جا لگی۔ زوار نے ہینڈل گھماتے گاڑی کا شیشہ اوپر کر دیا۔ مہروش نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو وہ اب گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ورکر تو کافی دیر پہلے ہی سامان رکھ کر گیا تھا، تو وہ اب تک مال میں کیا کر رہا تھا؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ جب زوار نے گردن گھما کر اسے دیکھا، وہ اب گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اگر آج کے بعد تم روئی تو تمہاری آنکھیں نہ نکال دوں تو پھر کہنا، نہ آنکھیں رہے گی اور نہ رونے کا سسٹم رہے گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر ڈرائیونگ کر متوجہ ہو گیا۔ مہروش اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ رات 9 بجے کے قریب وہ منزل پر پہنچے۔ وہ گاڑی سے اترنے لگے جب زوار کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ زوار نے نیوی بلو کلر کی جائے نماز آگے بڑھائی۔ مہروش کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ کیوں اس پر آج اتنا مہربان ہو رہا تھا؟ پکڑ لو ظالم ہوں کافر نہیں۔ مہروش نے اس کے ہاتھ سے جائے نماز تھام لی اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ وہ بھی باہر آیا۔ وہ گیٹ کا دروازہ کھول کر اندر جا چکی تھی۔ زوار نے ایک ایک کر کے وہ شاپنگ بیگ لا کر اسے دیے جن میں کپڑے تھے۔ سنو لڑکی، کچن میں کھانے کا سامان رکھوا دیا ہے، کچھ آتا ہے بنانا یا نہیں؟ میں بنا لیتی ہوں سب کچھ۔ مہروش نے اسے بڑے پتے کی بات بتائی تھی۔ ٹھیک ہے، تم کھانا بناؤ، میں آج رات یہیں ہوں۔ یہ کیسے الفاظ تھے؟ مہروش کے پاؤں تو وہیں جم کر رہ گئے تھے۔ دیکھ کیا رہی ہو، جاؤ۔ مہروش نے بمشکل قدم کچن کی طرف بڑھائے۔ اس میں کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں بچی تھی مگر اسے کھانا تو بنانا ہی تھا۔ یہاں میرے اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے اچھا تھا یہ شخص مجھے بھوکا پیاسا ہی مرنے دیتا، مگر اب کیا ہوگا؟ کیا میں آج طوائف کا کردار ادا کروں گی؟ نہیں اللہ جی، پلیز مجھے بچا لے میرے اللہ۔ وہ روتے ہوئے اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی۔ وہ جو صبح سے سوچ رہی تھی کہ زوار کیوں اس پر مہربان ہو رہا ہے، شاید اسے جواب مل چکا تھا۔ بمشکل اس نے کھانا بنایا اور ٹرے میں سجا کر اس کے سامنے لے آئی۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ اس کے پلٹتے قدم رکے۔ خان بابا پلیز میری عزت بخش دے، خدا کی قسم خان بابا، میں نے آج تک کسی طوائف کا کردار ادا نہیں کیا، نہ تو مجھے نچایا گیا ہے اور نہ میرا جسم استعمال کیا گیا ہے، صرف مجھے بچایا گیا ہے۔ آپ پلیز مجھے چھوڑ دیں، یقین کریں میں آپ کے پیسے بھی آپ کو لوٹا دوں گی۔ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ زوار کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس سے ہوا کیا ہے۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں خان بابا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پلیز مجھ سے نکاح کر لیں۔ میں بغیر نکاح کے مر جاؤں گی مگر آپ کو ہاتھ تک نہیں لگانے دوں گی۔ ہاں میں مر جاؤں گی، میرے پاس یہی راستہ ہے۔ وہ زمین سے کھڑی ہوتی، ہاتھ کی پشت سے گال رگڑتی، پتہ نہیں کیا کرنے جا رہی تھی۔ تمہاری بکواس بند نہیں ہو رہی؟ کیا بکے جا رہی ہو تم؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کچھ نہیں کرنے والا تمہارے ساتھ۔ میں آج گھر نہیں جا سکتا تھا اس لیے یہاں آیا، مگر تم اتنی گندی سوچ رکھتی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اگر میں نے تمہارے ساتھ کچھ کرنا ہوتا تم اب تک پاک دامن نہ گھوم رہی ہوتی۔ وہ غصے میں کھڑا ہوا، اپنی شال اٹھاتا گھر کی چوکھٹ سے باہر نکل آیا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اگر وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتا تو وہ اس طرح سے چلا نہ جاتا۔ مہروش چل کر چوکھٹ تک آئی مگر وہ جا چکا تھا۔ گیٹ کا دروازہ بند کیا، گیٹ کی پشت سے لگے نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ کیا وہ اب اس پر طرز بھی نہیں کھائے گا؟ وہ دوبارہ اس سے ملنے نہیں آئے گا؟ یہی سوچتے ہوئے وہ برآمدے میں پڑی چارپائی پر آ بیٹھی۔ اسے ٹھنڈ کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے ٹرے پر پڑی جس میں وہ زوار کے لیے کھانا لائی تھی جو اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہی کھانا اس نے اٹھایا اور بے دلی سے 2-3 لقمے منہ میں ڈالے اور جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ کھانے میں نمک نہیں ہے۔ شکر ہے وہ چلے گئے ورنہ کھانا واپس میرے منہ پر دے مارتے۔ اس نے خود کلامی کی اور ٹرے لا کر واپس کچن میں رکھ دی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے۔ کیا زوار اس لڑکی کو اپنائے گا؟ کیا زوار کے دل میں اس کے لیے رحم آئے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ آگے کیا ہوگا یہ جاننا بہت مزیدار ہوگا۔ انشاءاللہ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوب سارا مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔